فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب صبح جمعہ دعائے ندبہ کے ہمراہ، جس کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے، ہم الحمدللہ اس کتاب کی چوتھی فصل پر پہنچ چکے ہیں، جس کا عنوان ہے دعائے ندبہ مع ترجمہ۔ صرف اس لیے کہ کتاب دعائے ندبہ کے متن سے خالی نہ رہے اور مبارک دعائے ندبہ کی مجلس میں دعا کے قارئین کرام کے کام آئے، ہم دعائے ندبہ کے متن کو سلیس اور سادہ ترجمے کے ساتھ کتاب کے اس حصے میں نقل کر رہے ہیں۔ حاشیے میں ہے کہ یہ اردو ترجمہ مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب سے ماخوذ ہے، اس امید و کرم کے ساتھ کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی لطف و عنایت اور رضائیت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ وہ متن جسے خاتم المحدثین الحاج شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مبارک کتاب مفاتیح الجنان میں نقل کیا ہے، وہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی کتاب مصباح الزائر کے متن کے مطابق ہے۔ اگرچہ ہم کتاب المزار الکبیر ابن مشہدی کے مطبوعہ اور خطی نسخے تک دسترسی رکھتے تھے اور وہ مصباح الزائر کے مقابلے میں زیادہ قدیمی اور اصل نسخے کی حامل تھی، لیکن اس بات کو پیش نظر کہ مجالس دعائے ندبہ میں اکثر اس دعا کو مفاتی یا ان کتابچوں سے قارئین پڑھتے ہیں جو اس سے ماخوذ ہے، ہم نے بھی صرف اس لیے کہ نسخوں کے اختلاف درپیش نہ ہو اس متن کو مفاتیح الجنان کے مطابق نتیجے کے طور پر مصباح الزائر کے مطابق بھی نقل کیا ہے، اور نسخہ بدل کے موارد میں بھی ہم نے صرف اسی مقدار پر اکتفا کیا ہے کہ جس کی طرف محدث قمی نے اشارہ کیا ہے۔ حاشیے میں ہے کہ یہ عربی متن مبارک کتاب مفاتیح الجنان طبع انتشارات رسالت قم کے مطابق ہے، جو مؤلف کی تصحیح اور مقابلہ نگاری کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 217 دعائے ندبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس طرح سے ریڈنگ کروں کہ ایک عربی جملہ اور اس کے ساتھ پھر اس کا ترجمہ بیان کرتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور خدا رحمت نازل کرے ہمارے سردار اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر، اور ان پر سلام ہو۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتہم لنفسک۔ خدایا تیری حمد ان تمام فیصلوں پر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوئے ہیں
جن کو تو نے اپنے لیے خالص اور منتخب قرار دیا. وَدِينِكَ إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ وَلَوْ ضِمِحْلَالٍ. اور اپنے دین کے لیے چن لیا جبکہ تو نے ان کے لیے ان بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے تو تیری بارگاہ میں ہے، اور ان کے لیے کوئی زوال اور اضمحلال نہیں ہے. بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا والدنیہ. اس کے بعد کہ تو نے ان سے ان کی دنیائے دنی کے درجات میں اور ان کی آرائش اور زیبائش کے سلسلہ زہد کی شرط لی. وزخرفہا وزبرجہا فشرطوا لک ذلک وعلمت منہم الوفاء بہ، اور انہوں نے تجھ سے اس بات کا وعدہ کر لیا. فقبلتہم وقربتہم وقدمت لہم الذکر العلی والثناء الجلی. تجھ سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، تو تو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے سے قریب تر بنا لیا اور ان کے لیے بلند ترین ذکر اور واضح تعریف کو پیش کر دیا. وَأَحْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ، اور ان کے یہاں اپنے ملائکہ کو اتار دیا. وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ، اور انہیں اپنی وحی کے ذریعے محترم بنا دیا. وَرَفَعْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، اور اپنے علم سے نواز دیا. وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنی بارگاہ کے ذریعے اور اپنی رضا کے لیے وسیلہ قرار دیا. وَالْوَسِيلَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ فَبَعْضُ أَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ إِلَى أَنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْهَا، ان میں سے بعض کو اپنی جنت میں ساکن بنایا اور پھر انہیں وہاں سے رخصت کر کے جنت میں بھیج دیا. وَبَعْضُ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کر کے. وَنَجَّيْتَهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ بِرَحْمَتِكَ، اپنی کشتی میں سوار کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاکت سے اپنی رحمت کے ذریعے سے نجات دے دی. وَبَعْضَ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا، اور بعض کو اپنے لیے خلیل بنایا. وَسَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ، اور انہوں نے آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا تو تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی دعا قبول کر لیا. وَجَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيًّا، اور اسے بلند بالا قرار دے دیا. وَبَعْضٌ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْلِيمًا، اور بعض سے درخت کے ذریعے کلام کیا. وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدْءًا وَوَزِيرًا، اور ان کے لیے ان کے بھائی کو پشت پناہ اور بوجھ اٹھانے والا قرار دیا. وَبَعْضَ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. وَآتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ، اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دیں. وَأَيَّدتَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کر دی. وَكُلَّ شَرَعْتَ لَهُ شَرِيعَةً، اور ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ حیات مقرر کر دیا. وَنَهَجْتَ لَهُ مِنْهَاجًا وَتَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ
مستحفظا بعد مستحفظ، اور ان کے لیے اولیاء منتخب کیا جو ایک کے بعد ایک دین کے محافظ بنے، ایک مدت سے دوسری مدت تک، من مدت الی مدہ اقامتا لدینک، ایک مدت کے بعد دوسری مدت تک اپنے دین کو قائم کرنے والا، وحجتا علی عبادک، اور بندوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، وَلِأَلَّا يَزُولَ الْحَقُّ عَن مَقَرَّهُ، اور اس لیے کہ حق اپنے مرکز سے ہٹنے نہ پائے، وَيَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَى أَهْلِهِ، اور باطل اہل حق پر غالب نہ آنے پائے، وَلَا يَقُولَ أَحَدٌ لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا مُنذِرًا، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہ بھیج دیا، اور ہمارے لیے نشانی ہدایت کیوں نہ قائم کر دیا، وَأَقَمْتَ لَنَا عَلَمًا هَادِيًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے، إِلَىٰ أَنِ انتَهَيْتَ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ حَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب، تیرے شریف بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ تک پہنچ گیا۔ خدا ان پر اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل کرے، فکان کما تجبتہ سید من خلقتہ وصفوت من اصطفیتہ وافضل من اجتبیتہ، وہ ایسے ہی شریف تھے جیسے تو نے انہیں بنایا تھا، تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں میں منتخب اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل، وَأَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَ قَدَّمْتَهُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ، اور تمام معتبر افراد مکرم اور محترم تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا، وَبَعَثْتَهُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ، اور انہیں تمام انس و جن کی طرف مبعوث کیا، وَأَوْطَعْتَهُ مشارقك ومغاربك، اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا، وسخرت له البراق، اور براق کو مسخر کر دیا، وعرجت به الى سمائك، اور انہیں اپنے آسمانوں کی بلندیوں تک لے گیا، وعرجت به الى سمائك، یہ وہ جملہ ہے جس کے بارے میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اوائل میں بحث کر چکے ہیں، وَأَوْدَعْتَهُ علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، اور تمام ماضی مستقبل کے علوم کا خزانہ دار بنایا اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد روب کے ذریعے ان کی مدد کی، ثم نصرته بالرعب، روب کے ذریعے ان کی مدد کی، وحفظته بجبرائیل ومیکائیل، اور جبرائیل اور میکائیل اور ان تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنایا، والمسومین من ملائک، وعدته ان تظہر دینہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ان تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جو تیری
نمائندگی کی نشانیاں تھے، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وَذَلِكَ بَعْدَ أَن بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِّنْ أَهْلِي، اور یہ اس وقت ہوا جب تو نے انہیں صداقت کے مرکز پر مستقر کر دیا۔ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اور ان کے لیے، ان کے اہل کے لیے اس پہلے گھر کو قرار دیا جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جو مکہ میں ہے اور بابرکت ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَقُلْتَ، اور تو نے اعلان کر دیا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتہم فی کتابک، اس کے بعد تو نے مرکز رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کا اجرا اپنی کتاب میں ان کی مودت کو قرار دے کر اعلان کر دیا۔ فقلت، اے پیغمبر اعلان کر دیا، فقلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ وقلت، اور تو نے کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ وقلت، اور کہہ دیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے۔ فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ، تو یہ سب تیری بارگاہ کے لیے راہ ہدایت، وَمَسْلَكَ إِلَى رِضْوَانِكَ فَلَمَّا، اور تیری رضا کے لیے بہترین مسلک بن گئے۔ فَلَمَّا قَضَتْ أَيَّامُهُ أَقَامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيًا، پھر جب ان کے دن تمام ہو گئے تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قوم کا ہادی مقرر کر دیا، اس لیے خود اذ کان هو المنذر ولکل قوم ہاد، اس لیے خود عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ فقال الملأ امامه من كنت مولاه فعلی مولاه، انہوں نے مجمع عام کے سامنے اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اللہم والی من والہ، خدایا جو اسے دوست رکھے اسے دوست رکھ، وعادی من عادہ، اور جو اسے دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، وانصر من نصرہ،
اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اور جو اس کو چھوڑ دے اسے نظر انداز کر. وَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ، اور اس رسول نے اعلان کیا کہ جس کا میں نبی ہوں اس کے علی امیر ہیں. وَقَالَ أَنَا وَعَلِيُّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، اس کے علی امیر ہیں، اور فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں. وَسَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى، اور تمام لوگ مختلف شجروں سے ہیں. وَأَحَلَّهُ مَحَلًّا هَارُونَ مِن مُوسَى، اور علی کو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزل پر قرار دیا. فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، اور ان سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، صرف میرے بعد نبی نہ ہوگا. وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پھر اپنی بیٹی سردار نساء عالمین علیہم السلام کا ان سے عقد کر دیا. وَأَحَلَّ لَهُ مِن مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ، اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب حلال کر دیا جو خود ان کے لیے حلال تھا، ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے. ثم اودعه علمه وحکمته، پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ دار بنا دیا. فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور اعلان کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیأتها من بابها، تو جو شہر میں داخل ہونا چاہے اسے دروازے پر آنا چاہیے. ثم قال انت اخی ووصی ووارثی لحمک من لحمی، پھر فرمایا یا علی تم میرے بھائی وصی اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے ہے. وَدَمُكَ مِن دَمِّي، تمہارا خون میرے خون سے ہے. وَسِلْمُكَ سِلْمِي، تمہاری صلح میری صلح ہے. وَحَرْبُكَ حَرْبِي، اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے. وَالْإِيمَانُ مُخَالِطُ لَحْمَكَ وَدَمَكَ كَمَا خَالَطَ لَحْمِي دَمِي، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح سے پیوست ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں. وَأَنْتَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي، اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے، اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے. وَأَنْتَ تَقْضِي دِينِي، اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے. وَتُنْجِزُ عِدَاتِي وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْيَضَّةٍ، اور تمہارے شیعہ نور کے ممبر پر ہوں گے، ان کے چہرے تابناک ہوں گے. وجوہہم حولی فی الجنت وہم جیرانی، وہ میرے گرد جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے. ولولا انت یا علی ولم یعرف المؤمنون بعدی، اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شفاعت بھی نہ ہو سکتی. وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ، اور وہ پیغمبر کے بعد گمراہی میں، ہدایت و تاریکی میں نور اللہ کی. وَنُورًا مِنَ الْعَمَى وَحَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ، نور اللہ کی مضبوط ریسمہ ہدایت اور اس کا سیدھا راستہ تھے. وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ، اس کا سیدھا راستہ تھے. لَا يُسْبَقَ بِقَرَابَةٍ فِي رَحِمٍ
ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، نہ رشتہ داری کی قرب میں، ولا بسابقۃ فی دین، اور نہ دین کے سوابق میں، ولا یلحق فی منقبۃ من مناقبہ، اور کوئی ان کو ان کے مناقب میں پا بھی نہیں سکتا۔ یحذو حذو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہما، وہ ہر امر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ ان دونوں اور ان کی اولاد پر اللہ رحمت نازل کرے۔ وَيُقَاتِلُوا عَلَى التَّأْوِيلِ، اور وہ تعویل قرآن پر اس شان سے جہاد کرتے تھے۔ وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں تھی۔ قد وَتَرَى فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ، انہوں نے اس راہ میں عرب کے سرداروں کو زیر کیا۔ وَقَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَنَاوَشَ ذُوبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا بَدْرِيَّةً وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً وَغَيْرَهُنْ، انہوں نے اس راہ میں عرب کے سرداروں کو زیر کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے بھیڑیوں کو فنا کر دیا، تو ان کے دلوں میں بدر اور خیبر اور حنین وغیرہ کے کینے ذخیرہ ہو گئے۔ فَأَضَّبَتْ عَلَى عَدَاوَتِي، اور انہوں نے ان کی عداوت پر اتفاق کر لیا۔ وَأَكَبَّتْ عَلَى مَنَابَذَتِي، اور ان سے مقابلے پر سر جوڑ کر متحد ہو گئے۔ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِسِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ، یہاں تک کہ بیعت توڑنے والوں، دشمنان اسلام کو مقابلے پہ لانے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کو قتل کر دیا۔ وَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ أَشْقَى الْآخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ، اور جب اپنی مدت حیات پوری کر لی اور انہیں دور آخر کے بدترین انسان نے قتل کر دیا، دور قدیم کے بدترین انسان کا تابع تھا۔ لم یمتثل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی الہادین بعد الہادین، تو پھر رسول اکرم کے حکم کی ہدایت کرنے والوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک مخالفت ہوتی رہی، اور امت ان کی ناراضگی پر مصر رہی اور ان سے تعلقات قطع کر لینے اور ان کی اولاد کو دور کر دینے پر متفق رہی۔ والامۃ مصرہ علی مقتہ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحمہ، ان کی اولاد کو دور کرنے پر متفق رہی۔ وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، علاوہ ان چند افراد کے جنہوں نے آل رسول کے بارے میں حق کی رعایت کی۔ فقتل من قتل، حق کی رعایت کے لیے وفاداری سے کام کیا تو جو قتل کیے گئے وہ قتل کیے گئے۔ وَسُبِيَ من سُبِی، اور جو گرفتار کر لیے گئے اور جو در بدر کیے گئے۔ وَأُقْصِيَ من اقصی، وَجَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَى لَهُ الْحُسْنُ الْمَثُوبَةُ، اور جو در بدر کیے گئے اور ان کے حق میں فیصلہ الہی اس طرح جاری ہوا جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے۔ اِذْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
للمتقین، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث قرار دے دیتا ہے، اور آخرت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ وَسُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور ہمارے پروردگار پاک و بے نیاز ہے، ہمارا پروردگار پاک و بے نیاز ہے، اس کا وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا اور وہ صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ فَعَلَيَّ الْعَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد وعلی صلی اللہ علیہما وآلہما۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے اہل بیت کے پاکیزہ کردار افراد، خدا ان دونوں پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، ان پر رونے والوں کو رونا چاہیے اور انہی پر ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا چاہیے۔ وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَفِ الدُّمُوعُ، اور انہی جیسے افراد کے مصائب پر آنسو بہانا چاہیے۔ وَلْيَصْرِخِ الصَّارِخُونَ وَيَضِجَّ الضَّاجُّونَ، اور فریاد کرنے والوں کو فریاد کرنی چاہیے اور نالہ و شیون کرنے والوں کو نالہ و شیون کرنا چاہیے۔ وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ، اور شور و گریہ بلند کرنا چاہیے۔ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَيْنِ صَالِحٌ بَعْدَ صَالِحٍ وَصَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَيْنَ السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيلِ، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے اولاد حسین، نیک کردار کے بعد نیک کردار، صادق کے بعد صادق، کہاں ہے راہ ہدایت کے بعد دوسرا راہ ہدایت کہاں ہے، ایک منتخب کے بعد دوسرا منتخب روزگار کہاں ہے۔ أَيْنَ الْخِيَرَةُ بَعْدَ الْخِيَرَةِ أَيْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ، کہاں ہے طلوع کرتے ہوئے آفتاب۔ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ أَيْنَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَقَوَاعِدُ الْعِلْمِ أَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِطْرَةِ الْهَادِيَةِ، کہاں ہے طلوع کرتے ہوئے آفتاب، کہاں ہے چمکتے ہوئے ماہتاب، کہاں ہے روشن ستارے، کہاں ہے دین کے لہراتے ہوئے پرچم، کہاں ہے اور علم کے مستحکم ستون کہاں ہے، وہ بقیت اللہ جس سے ہدایت کرنے والی عطرت پیغمبر سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی۔ أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ، کہاں ہے وہ جسے سلسلہ ظلم قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْنِ وَالْعِوَجِ أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ، کہاں ہے جس کا کجی اور انحراف کو درست کرنے کے لیے انتظار ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ جس سے ظلم اور تعدی کو زائل کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں۔ أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ أَيْنَ الْمُدَّخَّرَ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، اور جسے فرائض و سنن کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعَةِ
أين المضمل لأحياء الكتاب وحدوده؟ کہاں ہے وہ جسے مذاہب اور شریعت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے؟ کہاں ہے وہ جس سے کتاب اور خدا اس کی حدود کی زندگی کی امیدیں وابستہ ہیں؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ کہاں ہے دین اور اہل دین کے آثار کا زندہ کرنے والا؟ کہاں ہے اہل ستم کی شوکت کی کمر توڑنے والا؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ کہاں ہے اہل ستم کی شوکت کی کمر توڑنے والا؟ کہاں ہے شرک و نفاق کی عمارت کو منہدم کرنے والا؟ کہاں ہے فسق اور معصیت اور سرکشی کرنے والوں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کا کاٹ دینے والا؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ اور خواہشات کے آثار کو محو کر دینے والا کہاں ہے کذب اور افتراء پردازیوں کی رسیوں کو کاٹ دینے والا؟ أين مبید العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضلیل والإلحاد؟ کہاں ہے سرکشوں اور باغیوں کو ہلاک کرنے والا؟ کہاں ہے عناد اور الحاد گمراہی کی ذمہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والا؟ أين معز الأولیاء ومذل الأعداء؟ أين جامع الکلمة على التقوى؟ اور کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے؟ أين باب اللہ الذی منہ یؤتی؟ أين وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء؟ أين السبب المتصل بین الارض والسماء؟ تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا وہ دروازہ فضل خدا جس سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے، کہاں ہے وہ؟ جو اللہ جس کی طرف اس کے دوست متوجہ ہوتے ہیں، کہاں ہے وہ سلسلہ جو زمین اور آسمان کا اتصال قائم کرنے والا ہے؟ أين صاحب یوم الفتح ناشر رایت الہدی؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ کہاں ہے وہ جو روز فتح کا مالک ہے اور پرچم ہدایت لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور رضا کے منتشر اجرا کو جمع کرنے والا ہے؟ کہاں ہے انبیاء اور اولیاء انبیاء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا؟ أين الطالب بدم المقتول بکربلا؟ کہاں ہے شہید کربلا کے خون ناحق کا مطالبہ کرنے والا؟ أين المنصور على من اعتدى وافترى؟ اور جس کی ہر ظلم اور افترا کرنے والے کے مقابلے میں مدد کی جانے والی ہے؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ کہاں ہے وہ مضطر جس کی دعا مستجاب ہونے والی ہے؟ أين صدر الخلائق
ذو البر والتقوی، وہ جب بھی دعا کرے کہاں ہے؟ ساری مخلوقات کا سربراہ صاحب صلاح و تقوی کہاں ہے؟ این ابن النبی المصطفیٰ، کہاں ہے رسول مصطفیٰ کا فرزند؟ وابن علی المرتضیٰ، اور علی مرتضیٰ کا دلبر، وابن خدیجۃ الغراء، اور خدیجہ کا نور نظر، وابن فاطمۃ الکبریٰ، اور فاطمہ کبریٰ کا لخت جگر، بی ابی انت و امی و نفسی لک البقاء والحما، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میرا نفس تیرے لیے سپر اور محافظ ہے۔ یبن السادۃ المقربین، یبن النجباء الاکرمین، اے مقرب سرداروں کے فرزند، اے مکرم اشراف کے فرزند، یبن الہداۃ المہدیین، اے ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والوں کے فرزند، یبن الخیرۃ المہذبین، اے مہذب اور پاکیزہ خصال منتخب افراد کے فرزند، یبن الغطارفۃ الانجبین، یبن العطائب المطہرین، اے شریف ترین بزرگوں کے فرزند، اے پاکیزہ اور طیب حضرات کے فرزند، یبن الخضارمۃ المنتجبین، اے منتخب روزگار سرداروں کے فرزند، یبن القماقمۃ الاکرمین، اے مکرم اور محترم ہدایت کے میناروں کے فرزند، یبن البدور المنیرہ، اے چمکتے ہوئے ماہتابوں کے فرزند، یبن السروج المضیئہ، اے روشن چراغوں کے فرزند، یبن الشہب الثاقبہ، اے وو دیتے ہوئے شہابوں کے فرزند، یبن الانجم الزاہرہ، تابناک ستاروں کے فرزند، یبن السبل الواضحہ، اے واضح راہ ہدایت ہائے ہدایت کے فرزند، واضح راہ ہائے ہدایت کے فرزند، یبن الاعلام اللائحہ، اے روشن پرچم ہائے دین کے فرزند، یبن العلوم الکاملہ، اے کامل علوم کے فرزند، یبن السنن المشہورہ، اے مشہور سنن کے فرزند، یبن المعالم المعثورہ، اے معثور آثار دین کے فرزند، یبن المعجزات الموجودہ، اے موجودہ معجزات کے فرزند، یبن الدلائل المشہودہ، اے واضح دلائل کے فرزند، یبن الصراط المستقیم، اے صراط مستقیم کے فرزند، یبن النبأ العظیم، اے ضیاء عظیم کے فرزند، یبن من ہوا فی ام الکتاب لدی اللہ علی حکیم، اس کے فرزند جو کتاب خدا میں خدا کی نزدیک علی اور حکیم ہے۔ یبن من ہوا فی ام الکتاب لدی اللہ علی حکیم، اے اس کے فرزند جو کتاب خدا میں خدا کے نزدیک علی اور حکیم ہے۔ یبن الآیات والبینات، اے آیات و بینات کے فرزند، یبن الدلائل الظاہرات، اے ظاہر و روشن دلائل کے فرزند، یبن البراہین الواضحات، اے واضح اور ظاہر برہانوں کے فرزند، یبن الحجج البالغات، اے کامل دلیلوں کے فرزند، یبن النعم السابغات، اے وسیع ترین نعمتوں کے فرزند، یبن طٰہ والمحکمات، اے طٰہ اور محکمات کے فرزند، یبن یاسین والذاریات، اے یاسین و ذاریات کے فرزند، یبن الطور والعادیات، اے طور اور عادیات کے فرزند،
یبنا من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوا، اے اس کے فرزند جو قرب خدا میں اس قدر بڑھا کہ 2 کمانوں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ وَاقْتِرَابًا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، اور وہ خدائے علی اعلیٰ سے قریب ہوتا چلا گیا۔ لیت شعری این استقرت بک النوی، اے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا مستقر اور مرکز دوری نے کہاں پایا ہے۔ بل ایو ارض تقلک او ثرا ابی رضوا او غیرها ام ذی طوی، اور کس زمین نے تجھے بسا رکھا ہے، مقام رضوا ہے یا کوئی خط عرض یا مقام طوی ہے۔ عزیز علی ان ارا الخلق ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، میرے لیے یہ بہت سخت ہے کہ ساری دنیا کو دیکھوں اور تو نظر نہ آئے، اور نہ تیری آواز سنوں اور نہ تیری گفتگو۔ عزیز علی ان تحیط بک دون البلوى ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوى، اور میرے لیے بہت سخت ہے کہ بلائیں احاطہ کیے رہیں اور تجھ تک نہ میری فریاد پہنچے اور نہ شکایت۔ بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میرے لیے بہت سخت ہے، میری جان قربان تو ایسا غائب ہے جو کبھی مجھ سے الگ نہ ہوا، میری جان قربان تو ایسا بعید ہے جو کبھی ہم سے دور نہ ہوا۔ بنفسی انت من نازح ما نزح عنا، بنفسی انت امنیت شائق یتمنى من مؤمن ومؤمنۃ ذکر فحنا، جو کبھی ہم سے دور نہیں ہوا، میری جان قربان تو ہر مشتاق کی آرزو ہے، وہ ہر مومن مرد اور عورت جس نے تجھے یاد کیا، تجھ سے اظہار محبت کیا۔ بنفسی انت من عقید عز لا یسامى، بنفسی انت من اصیل مجد لا یجارى، میری جان قربان تجھے عزت کے پاسبان پر جس کی برابری نہیں ہو سکتی، میری جان قربان تجھ بزرگی کے بنیادی حصے پر جس کا مقابلہ ممکن نہیں، میری جان قربان تجھ نعمتوں کے قدیم ترین مرکز پر جس کی مماثلت نہیں ہو سکتی، میری جان قربان تجھ شرف کے برابر کے شریک پر جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ بنفسی انت من تلادی نعم لا تضاحى، بنفسی انت من نصیف شرف لا یساوى، الی متی احار فیک، الی متی احار فیک یا مولا، والی متی وای خطاب اصف فیک وای نجوی، میرے مولا کب تک میں آپ کے بارے میں حیران و سرگرداں رہوں گا اور کس انداز میں تیرے بارے میں خطاب کروں گا اور کیسے راز و نیاز کروں گا۔ عزیز علی ان اجاب دونک واناغ، عزیز علی ان ابکیک ویخذلک الورا، میرے لیے بڑی سخت بات ہے کہ سب کا جواب سنوں اور تیرا جواب نہ سنوں، یہ بڑی سخت منزل ہے کہ میں گریہ کروں اور دنیا تجھے نظر انداز کر دے، میرے لیے بڑی سخت بات ہے کہ سارے حالات اور مصائب صرف تجھ پر ہی گزرتے جائیں۔ عزیز علی ان یجری
عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. سارے حالات اور مصائب صرف تجھ پر ہی گزرتے ہیں، کیا کوئی میرا مددگار ہے جس کے ساتھ مل کر گریہ و زاری کروں؟ کیا کوئی فریادی ہے کہ جس کی تنہائی میں اس کی مساعدت کروں؟ حل من جزوع فأساعد جزعه اذا خلا هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا. کیا کوئی آنکھ ہے جس میں خس و خاشاک ہوں تو میں اس کا بے چینی میں ساتھ دے سکوں؟ کیا فرزند رسول کوئی راستہ ہے جو تیری منزل تک پہنچا سکے؟ حل یتصل یومنا منک بعدتی فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك. اور کیا ہمارا آج کا دن اپنے کل سے متصل ہوگا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں؟ آخر ہم کب آپ کے سیراب کرنے والے چشموں پر وارد ہوں گے اور کب آب شیریں سے سیراب ہوں گے؟ متا ننتقع من عذب مائک فقد طال الصدى متا نعادیک ونراوحک فنقر عینا متا ترانا ونراک. کب آب شیریں سے سیراب ہوں گے کہ اب پیاس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا. آخر کب ہماری صبح و شام آپ کی خدمت میں ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے؟ متا ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترى اترانا نحف بك وانت تؤم الملا. کہ آپ نصرت الہی کا پرچم لہرا رہے ہیں، کب آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے گرد حاضر ہیں؟ وقد ملأت الارض عدلا، اور آپ قوم کی قیادت کر رہے ہوں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہو. وَأَذَقْتَ أَعْدَاءَكَ هَوَانًا وَإِقَابًا، اور دشمنوں کو ذلت اور عذاب کا مزہ چکھا دیا ہو. وَأَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَجَحَدْتَ الْحَقَّ، اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو ہلاک کر دیا ہو. وَقَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ، اور مغروروں کے سلسلے کو قطع کر دیا ہو. وَاجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہو. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اللہم انت کشاف الکرب والبلوى، خدایا تو رنج و غم اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے. وَإِلَيْكَ اسْتَعْدِي فَعِندَكَ الْعَدْوَى، اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے پاس مدد کا سارا سامان ہے. وَأَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، اور تو آخرت اور دنیا والوں کا مالک ہے. فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، تو اسے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے اپنی مصیبت زدہ بندے کی مدد کر. عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَى وَأَرِهِ سَيِّدَهُ یا شدید القوى، اور اسے مستحکم طاقت والے
اسے اس کی مولا کی زیارت کرا دے. وَأَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْآسَى وَالْجَوَى وَبَرِدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. اور اس کے رنج و غم اور درد و تکلیف کو زائل کر دے اور اس کی تشنگی کو دور کر دے، اے وہ خدا جو عرش کا حاکم ہے. اللہم ونحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک وبنبیک خلقتہ لنا عصمتا وملاذا، اور جس کی طرف سب کی بازگشت ہے اور انتہا ہے. خدایا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق، جو تجھے تیرے نبی کو یاد دلانے والا ہے، اور جس کو تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور سہارا بتایا ہے. وَأَقَمْتَهُ لَنَا قِوَامًا وَمَعَاذًا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَامًا فَبَلَّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَزِدْنَا بِذَلِكَ رَبِّي اکراما. اور ہمارے لیے قیام کا ذریعہ اور پناہ کا سہارا بنا کر قائم کیا ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے امام بنایا ہے. تو اب ہماری طرف سے تحیت اور سلام پہنچا دے اور اس طرح ہمارے اعزاز میں اضافہ فرما. وَاجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّى تُورِدَنَا جِنَانَكَ وَمُرَافَقَهُ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ. اور ان کے مرکز کو ہمارے مرکز اور ہماری منزل قرار دے، اور اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دے کہ انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر لے آ، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جنت میں وارد کر دے، اپنے مخلص شہیدوں کی رفاقت نصیب کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی علی محمد جدہ ورسولک السید الاکبر وعلى ابیہ السید الاصغر وجدہ الصدیقۃ الکبری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کر اور صلوات نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ان کے جد اور تیرے رسول سردار اکبر ہیں، اور ان کے باپ پر جو سردار اصغر ہیں، اور ان کی جدہ ماجدہ جو صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام ہیں. وعلی من اصطفیت من آبائہ البررۃ وعلیہ افضل واکمل واتم وادوم واکثر واوفر. اور جن کو بھی تو نے ان کے نیک کردار آبا و اجداد میں منتخب قرار دیا ہے، اور خود ان پر بھی بہترین مکمل تربیت تام اور تمام دائم اور قائم اور کثیر وافر صلوات جو تو نے کسی منتخب مختار اور چنے ہوئے بندے پر نازل کی ہو. ما صلیت علی احد من اصفیائک وخیرتک من خلقک وصلی علیہ صلاۃ لا غایۃ لعددها ولا نہایت لمددها. اور ان پر وہ رحمت نازل کر جس کے عدد کی حد نہیں، اور جس کی مدت کی انتہا نہیں، اور جس کی وسعت کا خاتمہ نہیں ہے. ولا نفاد لامدها اللہم واقم به الحق. خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر، وادحض به الباطل، اور باطل کو فنا کر دے. وعدل به اولیاءک، اپنے دوستوں کو بلندی عطا فرما دے. وَأَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ،
اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر. وصلی اللہم بیننا وبینہم وصلۃ تؤدی اور ہمارے ان کے درمیان وفاقت حاصل ہو اور ہمیں اس طرح کا رابطہ قائم قرار دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کے بزرگوں کی رفاقت حاصل ہو. الی مرافقتی سلف وجعلنا ممن یأخذ بحجزتہم ویمکث فی ظلہم اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کے سائے میں پناہ حاصل کر سکیں. وَأَعِنَّا عَلَى تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ اور ہماری مدد کر کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. وَالْإِجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ اور ان کی اطاعت کی کوشش کر سکیں. وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کریں. وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ اور ہم پر یہ احسان کر کے ان کی رضا حاصل ہو جائے. وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِّن رَحْمَتِكَ اور ہمیں ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا اور خیر عطا فرما کہ جس سے ہم تیری وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں. وفوزاً عندک اور تیرے نزدیک کامیاب ہو سکیں. وجعل صلاتنا به مقبولا اور ہماری نمازوں کو ان کے ذریعے سے مقبول قرار دے. وذنوبنا به مغفورا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. ودعاءنا به مستجابا اور ہماری دعائیں مستجاب قرار دے. وجعل ارزاقنا به مبسوطہ اور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. وہمومنا به مکفیہ اور ہمارے رنج و غم اور ہماری کفایت فرما. وحوائجنا به مقضیہ اور ہماری حاجتوں کو پوری فرما. وَأَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے توجہ فرما. وَقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ اور ہمارے تقرب کو قبول فرما. وَانظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً رَحِيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَا الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ اور ہماری طرف ایسی نظر کرم فرما جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکیں. ثم لا تصرفها عنا بجودك اور اس کے بعد اپنے جود و کرم کے رخ کو ہماری طرف سے موڑنا. واسقنا من حوض جده صلی اللہ علیہ وآلہ بکأسہ وبیدہ اور ہمیں ان کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام کوثر اور ان کے دست کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما. وَبِيَدِهِ رَيًّا رَوِيًّا هَنِيئًا سَائِغًا لَا ظَمَأَ بَعْدَهُ یا ارحم الراحمین جس کے بعد پھر تشنگی نہ پیدا ہو اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے اور آپ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں کہ اگر کوئی ریڈنگ کے دوران عربی یا اردو میں بھول چک ہو گئی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو. انشاءاللہ اس کے بعد اس کتاب کے آخری حصے کے ساتھ ملاقات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.